عظمیٰ یہ دیکھو یہ ٹھیک آ رہا ہے، یہ ان کو خود بھی میڈیا کا پتہ ہے، اس نہیں وہ ٹھیک ہی ہوگا، میں نے سیٹ کیا ٹھیک ہے ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر نیوز ایچ ڈی۔ میرے ساتھ آج مہمان ہیں کشمیر نیوز ایچ ڈی کی جناب محترمہ سابق ڈپٹی اسپیکر قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر شاہین کوثر ڈائر صاحبہ۔ میڈم میں آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کشمیر نیوز ایچ ڈی کو ٹائم دیا۔ سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے شاردہ کے اندر، بھارت نے گولہ باری کی ہے، ہمارے وہاں کشمیری ان کے مکانات جلے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں کہ یہ بھارت کیا لے کے ایجنڈا چل رہا ہے اور دنیا کو کیا میسج دینا چاہتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں کشمیر نیوز ایچ ڈی کی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ آپ کے چینل کی توسط سے مجھے عوام کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا۔ ابھی حالیہ دنوں میں جو بھارت کی بلا جواز فائرنگ ہے لائن آف کنٹرول پر، اس کے نتیجے میں جو ہمارے کشمیری شہید ہوئے ہیں اور ہمارے 45 سے زیادہ گھر بالکل ملیا میٹ ہو گئے ہیں اور 100 کے لگ بھگ لوگ شدید زخمی ہوئے ہیں، تو اس کی میں نہ صرف مذمت کرتی ہوں بلکہ لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف میں رہنے والے کشمیری ہیں، وہ پوری دنیا کے سامنے سوالیہ نشان ہے کہ بھارتی بربریت کا جو چہرہ آئے روز جو پوری دنیا کے سامنے آتا ہے، تو اس وقت یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو عالمی انسانی حقوقی تنظیمیں ہیں، جو یونائٹڈ نیشن ہے، جو ویٹو پاور رکھنے والے ملک ہیں، وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کشمیری آج یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ کیا کشمیریوں کا خون اتنا بے قیمت ہے کہ وہ مر رہے ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے اور عالمی برادری بالکل خاموش ہے۔ تو بھارت کا یہ جو چہرہ ہے، بھارت کا یہ رویہ ہے، وہ آج کا نہیں ہے بلکہ بھارتی سامراج نے پاکستان کے قیام کے بعد سے ہی کشمیری عوام پر ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے تھے، کیونکہ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ جب بھی وہاں رائے شماری ہوگی، کشمیریوں کو رائٹ آف ووٹ کا حق ملے گا، تو ان کا فیصلہ انڈیا کے ساتھ نہیں ہے، ان کا فیصلہ پاکستان کے ساتھ ہوگا۔ وہ قائد اعظم کے اس پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اس سبز رنگے پرچم کے ساتھ جانا چاہتے ہیں کہ جو پوری دنیا میں اور اس خطے میں مسلمانوں کے لیے جائے پناہ ہے۔ تو بھارت کا یہ رویہ افسوسناک ہے، نہ صرف قیمتی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے بلکہ جو کشمیریوں کا کاروبار کو انہوں نے شدید نقصان پہنچایا ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں جو ٹورسٹ لوگ جا رہے تھے ان مقامات پر وہ نہیں جا رہے۔ اور ایسے موقع پر میں آزاد کشمیر کی گورنمنٹ سے بھی یہ اپیل کرتی ہوں کہ وہ صرف لوگوں کو راشن نہ دیں بلکہ لوگوں کو وہاں سے ہٹ کر اس طرح کے گھر تعمیر کر کے دیے جائیں کہ جب وہاں سے فائرنگ ہوتی ہے، جو کچھ بنکرز بنائے ہیں فوج نے، اس کے علاوہ گورنمنٹ کو بھی کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے۔ خالی یہ راشن کے پیکٹ میں سمجھتی ہوں یہ توہین ہے۔ یہ جو چیک دیے جا رہے ہیں، کیا کوئی چیک کسی شہید کے کا مداوع ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی شہادت، کیا کوئی زخمی ہونے والا کشمیری کیا ہے جس کا گھر پورا برباد ہو گیا ہے تو وہ چیک اس کے دکھوں کو، اس کے غموں کو، اور جو ان کے گھر کے فرد ان سے چھین گیا ہے اس کی تلافی ہو سکتا ہے؟ آزاد گورنمنٹ کو بھی اس کے سلسلے میں کوئی ٹھوس حکمت عملی اپنانی چاہیے اور لائن آف کنٹرول کے لیے کوئی خاص پیکج رکھنا چاہیے کہ وہاں رہنے والی میری بہنیں، میرے بیٹے، میرے بھائی اسے متاثر نہ ہوں۔ جی میڈم، یہ جو آرٹیکل 370 اور 35 ہے جو توڑا ہے، اس کی آپ ماشاءاللہ بڑی نظر رکھتی ہیں، آپ ایک سینئر رہنما پاکستان پیپل پارٹی کی، آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ اس کو جو اس نے آرٹیکل توڑا ہے اس کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ بھارت نے ہر حربہ استعمال کیا ہے، کبھی بارود کی زبان میں بات کرتا ہے، کبھی ریاستی طاقت کو استعمال کرتا ہے، کبھی جو اس کی ہندو بنیے کی اپنی چانگیہ فلسفی ہے اس کے تحت وہ کوئی وار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جو آرٹیکل انہوں نے ختم کیا ہے، انہوں نے کشمیریوں کی شناخت ختم کی ہے۔ کشمیریوں کی شناخت انہوں نے اس لیے ختم کی ہے کہ اس آرٹیکل کی موجودگی میں کوئی غیر ریاستی باشندہ کشمیر میں کوئی جگہ نہیں خرید سکتا، وہاں کا اسٹیٹ سبجیکٹ نہیں بنا سکتا۔ جب سے انہوں نے یہ ان آرٹیکل کو ختم کیا ہے، اس کے بعد جو خبریں ہیں اور جو حقائق بھی ہے کہ انہوں نے 2 لاکھ سے زیادہ جو ہندو آبادی ہے اور جو دوسرے
جو غیر ریاستی باشندے ہیں ان کو کشمیریوں کا جو ہمارا اسٹیٹ سبجیکٹ ہے، جو ہمارا ایک خاص اسٹیٹس تھا، وہ اس کو جاری کیا ہے. وہ انہوں نے اس لیے جاری کیا ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں کسی وقت وہاں کو رائے شماری ہوتی ہے تو انہوں نے وہ توازن بگاڑ دیا ہے، اور مزید وہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ کبھی کوئی عالمی دباؤ کے نتیجے میں وہاں رائے شماری مقبوضہ علاقے میں تو وہاں ہماری اکثریت کو اقلیت میں بدلا جا رہا ہے، اور جو ظلم ہو رہا ہے، میری شناخت ختم ہو گئی ہے، جو کشمیری ہونا میرا حق تھا. تو تمام کشمیری پوری دنیا میں اس پر احتجاج کر رہے ہیں. تو میڈم ابھی ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سردار قمر الزمان صاحب بڑے لوگ ان کے ساتھ پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، اور بڑا جمع غفور آج بھی آپ نے دیکھا، آج ایک بڑی بھرپور آپ نے ریلی کے ساتھ وہاں موجود تھی. تو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں ابھی موجودہ اپنے جلسے کو، جو آنے والا جلسہ ہے 21 تاریخ کو، اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں، اور آنے والے وقت میں اپنی پاکستان پیپل پارٹی کو کہاں دیکھتی ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک یہ باغ کی ہے تو باغ کا ایک طرح امتیاز رہا ہے، اسے خاص حیثیت رہی ہے کہ یہ باغ سردار قمر کے ساتھ جاگتا تھا، اور سردار قمر کے ساتھ وہ اس نے جدوجہد کی ہے، یہاں کے لوگوں نے اسٹرگل کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے نشان کو لے کر، ہمارے پرچم کو لے کر، بے نظیر کے پیغام کو لے کر وہ سردار قمر کی صورت میں گھر گھر پہنچے ہیں. تو یہ جو ہونے والا الیکشن تھا، یہ الیکشن نہیں ہوا تھا بلکہ ایک سلیکشن ہوئی تھی یہ سی پیک کے تناظر میں کہ کس طریقے سے لوگوں کو نوازا گیا، اور جس حلقے کو اگر ہم اوپن کروائیں تو وہ پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے کیا ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. لیکن اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ نے کہا کہ ہم جمہوریت کو چاہتے ہیں، کیونکہ جمہوریت کے لیے قربانیاں صرف ہم نے دی ہیں. تو باغ کے لوگوں کا فیصلہ کل بھی سردار قمر صاحب کے ساتھ تھا، آج بھی ہے. آج کی یہ جو ریلی تھی وہ ان کا تو وہ دورہ تھا کہ جہاں ان کا ورکر کنونشن ہونا ہے انشاءاللہ. جو 21 نومبر کا یہ جو ورکر کنونشن ہو رہا ہے، یہ جو جلسہ ہو رہا ہے، یہ دراصل باغ کے لوگوں کی طرف سے اپنے ماضی میں جو زیادتی ان کے ساتھ ہوئی، ان کے ووٹ کو جس طریقے سے پامال کیا گیا، اور جو لوگ دھاندلی کے ذریعے برسر اقتدار آ گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ڈیولپمنٹ کے پیسوں کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا، کس طریقے سے میرے باغ کی بہنوں بیٹیوں کی دور دراز اسکولوں میں پوسٹنگ کی جاتی رہی، اور یہ جو بیسک ہیلتھ یونٹ میں پیرامیڈیکل سٹاف کو تعینات نہیں کیا گیا، اگر جو تعینات بھی تھے تو ان کو دور دراز بھیج کر لوگوں کو تکلیف دی گئی. اس لیے باغ کے لوگوں نے سفر کیا کہ یہاں کے جو نمائندے ان پر مسلط ہوئے ہیں وہ ان کے ووٹ کے حقدار نہیں تھے، وہ ووٹ ان کو نہیں ملا تھا. اگر وہ اس کے جائز حقدار ہوتے تو کوئی اپنی جائز ملکیت کو نہیں چھوڑتا. پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ آپ کی کوئی جائیداد ہوگی تو آپ اس کو ضائع نہیں کریں گے. تو ووٹ سے قیمتی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ یہ باغ کے دونوں حلقوں کو دیکھ لیں، یہ وہی روڈز بنی ہوئی ہے کہ جو ہمارے دور میں اپروو ہوئی تھی، کہ جو ہمارے پروگرام میں ہم نے رکھی تھی. کوئی اسکول آپ کا اپ گریڈ نہیں ہوا، کوئی بیسک ہیلتھ یونٹ نہیں بنا، کوئی روڈ نہیں بنی. ڈیولپمنٹ کا فنڈ 4 گنا بڑھ گیا ہے، اور لیکن مجھے کوئی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آئی. کسی بھی یونین کونسل میں چلے جائیں آپ کو کوئی پائپ لگا ہوا نہیں ملا، کوئی سڑک، کوئی اینٹ، کوئی پتھر کہیں رکھا ہوا نہیں ملا. لیکن صرف یہ ہے کہ جو لوگ باقی لوگوں پر مسلط کر دیے گئے تھے. تو میں سمجھتی ہوں کہ باغ کے عوام کو ایک دفعہ پھر موقع مل رہا ہے کہ جو 5 سال پہلے ان کے ووٹ کو چرایا گیا تھا، ان کے ووٹ کے تقدس کو پامال کر دیا گیا تھا. اس دفعہ باغ کے لوگ سردار قمر زمان کی قیادت میں، ضیاء کی قیادت میں نہ اپنے ووٹ کو چوری ہونے دیں گے، ان تمام ہاتھوں کو کہ جو ان کے ووٹ کی پامالی کریں گے. اس دفعہ ہم ان کے لیول پہ جا کے بات کریں گے. ہم اگر سیاست کی بات کرتے تھے تو سیاست کی زبان ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی. اب پاکستان پیپلز پارٹی ان کی زبان میں جا کے بات کرے گی، اور جو ہتھ کنڈا یہ استعمال کریں گے. اس دفعہ بالکل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا آپ نے دیکھ لیا کہ ووٹ جس طرح چوری ہوا پیپلز پارٹی کا، اس کی گنتی میں جس طرح کے نتائج آ رہے ہیں. اور ابھی مزید وہ جو حلقے ہم نے 5 کھولنے کے لیے درخواستیں دائر کی ہیں، ویسے تو 10 حلقوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ یہاں جو یہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے یا گنتی میں غلطی ہوئی ہے وہاں دوبارہ کریں. تو 5 حلقوں کا اور ہے. جس وقت بھی وہ ووٹ کی ری کاؤنٹنگ ہوگی تو آپ دیکھیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کی اکثریتی جماعت بن کر سامنے آئے گی. بالکل ایسے وہاں میں نے دیکھا بڑے اکثریت میں جلسے تھے، بہت بڑے بڑے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑے جلسے کیے.
تو وہاں اس الیکشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ یہ چھوٹا سا بس میں آپ سے دیکھیں جی کہ وہ الیکشن یہ تھا کہ کچھ دن میں بھی جی بی میں رہی تھی، میں نے دیکھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہر گاؤں، ہر دیہات، ہر یونین کونسل پہنچے. انہوں نے اپنے پارٹی کے کسی عہدیدار کو مایوس نہیں کیا، کسی جیلے کو مایوس نہیں کیا. وہ ان گھروں میں بھی ٹھنڈے ٹھار فرش پر بچھی ہوئی دریوں پر بیٹھ کے انہوں نے ٹھنڈا ٹھار وہ کھانا بھی کھایا ہے کہ جن پلیٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ صاف ہے بھی یا نہیں. بلاول بھٹو زرداری کی پارٹی کی ووٹ تو انہوں نے چرانے کی سازش ضرور کی ہوگی، علاقائی سطح پہ، مقامی سطح پہ انہوں نے مینج ضرور کیا، لیکن جو سیاست جیتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، جو پارٹی کے چیئرمین نے ایک ایک گاؤں میں جا کے لوگوں سے بات کی ہے. ایک بات میں آپ کو کشمیر نیوز ایچ ڈی کے ساتھ شیئر کروں کہ ایک جگہ ایک بہت دور دراز 6 گھنٹے کا سفر کر کے جب وہاں پہنچے جلسے کے بعد، پھر جاؤ چائے پہ بیٹھے، پھر دوبارہ انہوں نے 2 گھنٹے کا سفر کر کے کہیں جانا تھا، تو چائے پیتے ہوئے چیئرمین صاحب نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں کسی ایسے دیہات میں پہنچوں، کسی ایسی جگہ جاؤں کہ جہاں میں سوال کروں کہ یہاں بھٹو صاحب تو نہیں آئے تھے. وہ جہاں بھی جاتے تھے وہ پوچھتے تھے کہ کیا بھٹو صاحب یہاں آئے تھے، تو ہر فرد کہتا تھا کہ وہ تصویریں لوگ لے کے آتے تھے. تو یہ ذوالفقار علی بھٹو نے جس طریقے سے وہاں رجائی نظام کا خاتمہ کیا تھا، لوگوں کو سبسڈی دی تھی، اور جس طریقے سے دیکھیں نا ہنزا اور نگر، جس طریقے سے یہاں کے لوگوں پہ غلامی مسلط تھی، ان سے نجات کسی نے دلائی تھی. ایک جگہ ہم گئے تو وہاں بہت بزرگ ایک آدمی تھے، انہوں نے ایک ہوٹل بنایا ہوا جہاں پتھر کے برتنوں میں کھانا دیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ آج آپ جس نگر میں آئی ہیں نا، یہاں جو بچیاں اور یہ لڑکے پڑھے لکھے ہیں، ان کے ہاتھ میں بکس ہیں، موبائل ہیں، یہ جا رہے ہیں اپنی مرضی سے ووٹ دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب بھٹو صاحب وزیر خارجہ تھے تو کسی نے ہمیں بتایا کہ یہ جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہے یہ بڑا ہمدرد ہے، تو ان سے جا کے ملو. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو نمک بھی کشمیر سے آتا تھا، اور وہ نمک اتنا سا ہوتا تھا تو ہر بندہ کہتا تھا پانی لگاؤ، پھر پانی ہمیں دے دو کہ ہم اپنے کھانے میں ڈالیں. کہتے ہیں ہم 70 کلفٹن پہنچ گئے، کئی کو 22 دن کا سفر کر کے، تو وہاں بیٹھ کے انہوں نے کہا جی ہم جائیں گے نہیں، بھٹو صاحب ملے. کہہ رہے کہ آ گیا ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی جس نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، سگار ان کے ہاتھ میں تھا. تو انہوں نے کہا میں بھٹو ہوں، تم مجھ سے ملنے آئے ہو. تو ان کو اٹھایا، ان کو چائے پلائی. انہوں نے کہا کہ اس طرح جو ہنزار نگر میں ہم غلامی میں ہیں، ہم انسان ہیں لیکن ہماری جو آمدنی ہے وہ ہماری نہیں ہے، ہم بچوں کے رشتے نہیں کر سکتے، ہمارے بچے نہیں پڑھ سکتے، تو آپ کچھ کریں. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ آپ جائیں، اپنے فون نمبر وغیرہ، اپنا ایڈریس دیا. تو انہوں نے کہا جی کچھ فون نمبر نہیں ہوتے تھے، ایک وہ ہوتا تھا علاقے کا، انہوں نے کہا آپ دے دیں. تو کہتے جب ہم وہاں سے واپس آئے کوئی 22-23 دن میں، تو لوگوں نے کہا کہ وہ انہوں نے آپ کو ٹال دیا ہے، اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوتا تو بھٹو صاحب وزیر خارجہ سے کچھ کرتے. کہہ رہے کہ 5 ماہ کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب آ گئے وہاں. وہ آئے، وہ جی بی کے گلگت پہنچنے کے بعد وہ اس گاؤں میں گئے، انہوں نے لوگوں کو ڈھونڈا کہ جنہوں نے وہ اپلیکیشن میں اپنے نام لکھے تھے کہ فلاں ولد فلاں فلاں سکنا یہاں رہتا ہے. پھر اس وقت بھٹو صاحب نے یہ پوری صورتحال دیکھی اور جو ہنزا اور نگر کا تھا وہ ایگریمنٹ کروایا، اور ان کو آزاد کرانے کے جو پیسے تھے اور جو ان کو ماہانہ آزادیہ ملتا وہ حکومت پاکستان کے ذمہ لیا. تو وہ لوگ یہ بتا رہے تھے. تو بلاول صاحب کی وہ حسرت پوری نہیں ہو سکی کہ وہ کسی دیہات میں جائیں، یونین کونسل میں جائیں اور وہ پوچھیں کہ یہاں تو بھٹو صاحب نہیں آئے تھے. انہوں نے کہا کہ میں ایک ریکارڈ قائم کرنا چاہتا ہوں کہ میں وہاں جاؤں. تو اب سوچ لیں کہ وہ اس دور میں جب کہ روڈز بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، ابھی بھی نہیں ہے، تو وہ کس طریقے سے بھٹو پہنچا ہوگا. تو کس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے پیغام کو آپ روک سکتے ہیں کہ جتنے محروم علاقے ہیں وہاں بھٹو ہے. جی میڈم، میرا آخری سوال آپ سے، بس اپنے اس کشمیر نیوز کے ٹی وی کے صادق سے اپنے لوگوں کو، باغ کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ ایک پیغام یہ کہ وہ جلسے میں کیسے آئیں، کیسے تیاری کریں، 1 سے 2 دن بچے ہوئے ہیں جلسے کو، اور اس کے بعد اپنے کارکنوں کو آپ اپنا آخری پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں باغ کے جو شرقی اور وسطی کا ہے ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو جدوجہد پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے، سردار قمر زمان کر رہے ہیں، وہ اپنے لیے جدوجہد نہیں کر رہے، اپنے بچوں کے لیے نہیں کر رہے، وہ آپ کے حقوق کے لیے کر رہے ہیں، آپ کے روزگار کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی صحت کی سہولتوں کے لیے کر رہے ہیں، آپ کے تعلیمی پیکیج کے لیے کر رہے ہیں، آپ کے ڈیولپمنٹ کے لیے کر رہے ہیں. آپ کس طرح بھول سکتے ہیں اس سردار قمر زمان کو، اس پاکستان پیپلز پارٹی کو
کہ جس نے آپ کو اپنی ریاست کی سب سے پہلی ویمن یونیورسٹی دے دی یا بیسک ہیلتھ یونٹ بنا دیے، تعلیمی پیکج دے دیا، تو آپ اپنے حقوق کے لیے نکلیں گے اور بھرپور طریقے سے شرکت کریں گے. خاص کر نوجوانوں کو کہتی ہوں کہ آپ کی جو بے روزگاری ہے، آپ کا جو معاشی استحصال ہو رہا ہے، اور خواتین کو کہ یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے بے نظیری کم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا، ویمن پولیس اسٹیشن بنائے تھے، ویمن بینک بنایا تھا، آپ کے لیے روزگار لائے تھے، آپ کے لیے مختلف ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے دور میں کہ دور حکومت میں نہیں، دور خدمت میں ہم نے جو آپ کے لیے پیکج شروع کیے تھے. آپ اپنے حق کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے 21 نومبر کے ورکر کنونشن میں بھی آئیں گے، اور انشاءاللہ اپنے ووٹ کی دفاع کے لیے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا انتخاب کریں گے کہ نوجوانوں کا جو مستقبل ہے، پاکستان کا جو مستقبل ہے، جو خواتین کے حقوق کے لیے بات کر سکتا ہے، وہ مستقبل کا لیڈر، مستقبل کا وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہے. تو آئیں آپ سردار قمر زمان کو، ضیاء قمر کو ووٹ دے کر بلاول بھٹو زرداری کے ہاتھ مضبوط کریں کہ وہ آپ کے روز کے لیے، معاشی روزگار کے لیے، آپ کے حق ملکیت کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں. تو میڈم باقی خواتین کو بھی آپ پیغام دیں گے وہ بھی جلسے میں شرکت کریں؟ جی، میں خواتین کو یہی کہہ رہی ہوں کہ جس طرح بے نظیری کم سپورٹ کا پروگرام ہم نے شروع کیا تھا، تو اور اس کے علاوہ ہم نے خواتین کو معاشی طور پر باوقار اور بااختیار کرنے کے لیے جو ہمارے انڈسٹری ڈپارٹمنٹ تھا اس میں ہم نے مختلف کوئی پیکج شروع کیے تھے کاروبار کے لیے، وسیلہ روزگار کے لیے. تو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو آپ کو نہ صرف سیاسی طور پر امپاور کرنا چاہتے ہیں، آپ کو معاشی طور پر امپاور کرنا چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جینڈر کی بنیاد پر نہیں، فرد کی بنیاد پر اداروں کی اور کشمیر کی ترقی چاہتی ہے. تو آپ اپنے نوجوان نسل کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہاتھ مضبوط کریں. اور کشمیر نیوز ایچ ڈی کی میں مشکور ہوں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ مزید ترقی کریں گے. بہت شکریہ میڈم، میں آپ کا دل کی عطا کریں گی، سے شکریہ کرتا ہوں. ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے ساتھ موجود تھی محترمہ شاہین کوثر ڈائر صاحبہ. انہوں نے آخری جو پیغام دیا 21 تاریخ کے جلسے میں بھرپور شرکت کریں، خواتین بھی اور یہاں کے جو ینگ یوتھ کے لڑکے ہیں سب ریلیوں کی شکل میں حلقہ بستی باغ سے اور شرقی باغ سے اور جہاں جہاں سے لوگ پہنچ سکتے ہیں جس جلسے میں پہنچیں اور بھرپور جلسے کو کامیاب بنائیں. اسی کے ساتھ باغ سٹی سے میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.